چه شورش است باز این چه شورش است که در خلق عالم است. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علیہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فلما حس عیسی منہم الکفر قال من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ مومنین کرام، آج یہ 8واں پروگرام، ظاہر ہے کہ اس میں بہت آپ کو تشنگی کا احساس ہو رہا ہوگا، لیکن کیا کریں، ہم بھی مجبور ہیں، وقت کی قید ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ وقت کی پابندی کرنا پڑتی ہے، اس میں مختصر وقت میں چاہ رہے ہیں کہ ایک سرسری سا جائزہ واقعات کربلا کا لے لیا جائے۔ تو کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جناب زہیر بن قین کس طرح سے شامل لشکر ہوئے۔ 2 محرم کو جناب سید الشہداء تاریخوں میں ملتا ہے کہ آپ کربلا والد کربلا ہو گئے۔ وہ والد کربلا ہونے کا بھی ایک الگ واقعہ ہے، تفصیلی واقعہ، کہ کس طرح آپ نے حجت تمام کی ہمارے لوگوں پر کہ یہی میرے رکنے کا مقام ہے، جب آپ کی سواری آگے نہیں بڑھتی تھی۔ جب آپ آئے ہیں تو آپ نے القمہ کے ساحل پر خیمے نصب کیے ہیں۔ وہ پرانی خیمہ گاہ آج بھی موجود ہے کربلا میں، جو لوگ زیارت کر کے آئیں۔ جو زیارت کر کے نہیں آئے ہیں، سنتے ہیں، ہماری دعا بھی وہ زیارت پہ جائیں، اور ان کی خدمت میں بتا رہے ہیں کہ پہلی بار جب خیمے لگے تو ساحل کے ساتھ وہ پرانی خیمہ گاہ اب تک موجود ہے، جسے مقام امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ خیمے لگے تھے ظاہر نہر کے ساتھ۔ پھر یہ آنا شروع ہو گیا لشکر عمر سعد کا۔ 2 تاریخ سے پہلے بھی کچھ پہنچ گئے تھے وہاں راستہ روکنے کے لیے، 2 تاریخ سے مسلسل آنا شروع ہوا۔ 5 تاریخ کو ہزاروں کا لشکر ہو گیا، اگرچہ کہ بعد میں بھی آتا رہا، بلکہ 9 محرم کو بھی شمر ملعون تو 9 محرم کو آیا ہے نا، پیغام لے کے کہ تاخیر کیوں کرتا ہے جنگ کرنے میں، تو تاخیر کیوں کر رہا ہے۔ ابن زیاد کو اس نے، جس کو کہتے ہیں کہ اور غصہ دلایا، اور وہاں سے پیغام لے کر آیا کہ اگر یہ جنگ نہیں کرتا، قتل کرنا نہیں کرتا حسین کو، تو اس سے کمان لے لے۔ تو اپنی کمانڈ بچانے کے لیے ابن زیاد نے، پھر وہ تھا تو خبیث وہ، مگر بہرحال ایک دن کا جو مسئلہ ہوا تھا وہ آگے بڑھ گیا تھا، 9 سے 10 کا معاملہ، تو شمر نے آ کے ان تمام معاملات کو ختم کر دیا تھا، بات چیت کے دروازوں کو اس نے بند کروا دیا تھا شمر نے آ کے۔ تو یہ لشکر بڑھتا چلا گیا۔ 5 محرم کو یہ ہوا جناب، جو بتاتے ہیں وقائع نگار، اور یہی ہے بھی یہی بات۔ 5 محرم کو دستے آئے، اور ان دستوں نے آ کے یہ حکم دیا اپنے خیال میں کہ بھئی یہ خیمے یہاں سے ہٹاؤ، ساحل سے خیمے ہٹانے، وہی جو مولا کائنات کے ساتھ ہوا تھا صفین میں، کہ خیمے زبردستی ہٹا دیے گئے تھے وہاں سے، شریعہ سے کم لوگ تھے۔ جب ابھی جناب مالک اشتر نے حملہ کیا تو پھر وہ ان کو بھاگنا پڑا، اور گھاٹ پہ مولا کا قبضہ ہو گیا تھا، لیکن مولا نے پانی نہیں روکا تھا مخالفین کا۔ یہ دنیا کو سمجھنا چاہیے نا، یہ تو چیزیں تو تاریخ میں، اس میں تو کوئی شیعہ سنی والی بات نہیں ہے بھائی، تاریخ پڑھ لو، اس میں معلوم ہو جائے گا کہ جب مولا کے سپاہیوں سے گھاٹ چھینا گیا تو مولا کے سپاہیوں پہ پانی بند کر دیا گیا تھا صفین میں، اور جب مولا نے واپس لیا تو وہ ڈر گئے تھے کہ ہم پہ پانی بند ہو جائے گا۔ تو انہیں میں سے ایک بہت بڑے آدمی نے کہا تھا میرے شام سے کہ بھائی میں جانتا ہوں یہ علی ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے، یہ پانی نہیں بند کرے گا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد سپاہی آئے کہ نہیں، علی نے اعلان کر دیا کہ جس کو بھی پانی لینا ہے لے جاؤ، پانی پہ ہماری جنگ نہیں۔ یہ کریکٹر ہیں جو سیکھنے چاہیے۔ اب یہی کربلا میں وہ آئے پانی بند کرنے کے لیے، اور حسین کون، جس نے ان کے سردار کو اور اس کے سپاہیوں کو پانی پلایا، سیراب کیا۔ اور ایسے وقت میں کہ جناب میدان کا گرمی کا سفر ہے، ساتھیوں نے بھی کہا کہ مولا یہ سارا پانی یہ پی لیں گے، ہمیں بھی راستے کے لیے بچانا ہے۔ آپ نے کہا ہمیں دیکھی جائے گی، ابھی یہ پیاسے ہیں، ان کے حیوانوں کو بھی پلاؤ۔ ان کے حیوانوں کو بھی پلایا تھا نا، ہم بیان کر چکے آپ کے سامنے۔ لیکن یہاں یہ ہوا کہ نہیں، ان کو یعنی زیادہ تکلیفیں پہنچانے کی بات ہے نا، کہ زیادہ سے زیادہ تکلیفیں کیسے پہنچائی جائیں۔ جیسے آج ہوتا ہے کہ جتنا ہم اذیت میں مبتلا کریں گے اتنا یہ سرنڈر کی طرف جائیں گے، جھکنے کی طرف جائیں گے۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ زہرا کا لال حسین آگے جناب یہ خیمے ہٹاؤ۔ اب یہ بے چینی ہو گئی کہ اب کیا کیا جائے۔ تو جناب عباس علیہ السلام، جن کا ہم مسلسل ذکر کر رہے ہیں، اور آج تو 8واں پروگرام ہے تو اس لیے ذکر انہیں کا ہونا بھی چاہیے۔ جناب عباس ابن علی، ام البنین کا لال عباس، عباس علمدار، عباس وفادار، اس کی تشریح ہم اور دوسرے جگہوں پہ پروگرام میں کر چکے، اب وقت نہیں ہے یہاں پہ اس پروگرام کے تحت۔ جناب عباس کی شجاعت ظاہر ہے کہ مسلمہ تھی نا، یہاں بھی اور وہاں بھی، وہ بھی جانتے تھے، ہیبت تھی ایک۔ جو دستے آئے تھے کہ یہ حکم لے کر، وہاں سے یہ حکم لے کر آئے تھے کہ خیمے نہر کے یہ ساحل سے ہٹائے جائیں، نہر کے کنارے سے ہٹائے جائیں، تو جناب عباس ان کے سامنے اپنی تلوار سے خط کھینچ دیا، یعنی لکیر کھینچ دی تلوار سے، کہ جس میں ہمت ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے مولا کے خیمے یہاں سے ہٹائے گا، وہ یہ خط پار کر کے ادھر آ جائے۔
یا جس کو اپنا سر اپنے تن پر عزیز نہیں ہے وہ یہ خط عبور کر لے، اور اس کے ادھر کھڑے ہو گئے آپ تلوار لے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی آنے والے دستوں میں کہ عباس کے کھینچے ہوئے خط کو پار کر دیتا۔ اور انصار حسینی بھی بہت خوش کہ عباس جیسی شخصیت ہمارے درمیان ہے، اور روب دیکھ رہے تھے کہ عباس کی ہیبت کا کیا عالم ہے، عباس کے جلال کا کیا عالم ہے۔ جناب سید الشہداء تک بھی یہ خبر پہنچ گئی کہ میرے شیر کو جلال آ گیا ہے، غیظ میں آ گیا، مسکرائے۔ ہیبت دیکھی پہلے عباس کی، کہ عباس کی ہیبت ہے کہ آنے والے دستوں کی ہمت نہیں کہ اس طرف آ جائے۔ لیکن جناب سید الشہداء جانتے تھے کہ کون ہے جس کی بات پہ عباس اس وقت سر جھکائے گا، آپ آئے۔ یہاں یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں جناب سید الشہداء کہ غیظ، غصہ، جلال یہ سب اپنی جگہ، جذباتی ہونا یہ سب اپنی جگہ، لیکن حکم امام کے آگے مجال نہیں کہ آپ آگے چلے جائیں۔ یہی تو ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا جوش، جذبہ سب اپنی جگہ، لیکن جب ایسا ماحول آ جائے، وبا کا ماحول آ جائے، ہمارے بڑے کہہ دیں، ہمارے مراجع کہہ دیں، اور حالات یہ کہہ دیں، پوری دنیا کے حالات یہ کہہ دیں کہ اللہ اور رسول کا حکم یہ ہے کہ بھئی جب ایسا وبا کا ماحول آ جائے تو بھئی احتیاط کرو، سفر نہ کرو، SOPs جو بنائی گئی خیال کرو، فاصلے سے رہو، ماسک لگو، یہ سب ہے نا، تو وہ جذبات پھر نادان کی دوستی ہو جائے گی جب کوئی ایسی چیز نہیں مانے گا۔ ماننا پڑے گا، وقت کی بات ہے نا، آج یہ ماحول ہے، کل ماحول بدل جائے گا، تو ضرورتیں ہیں، ہر زمانے کی وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ سکھایا کس نے؟ جناب عباس علیہ السلام نے۔ جناب سید الشہداء تشریف لائے، اور آنے کے بعد یہ بایاں ہاتھ جناب عباس کے دائیں شانے پر رکھ دیا، اور ایک جملہ کا، عباس خیمے نہر کے ساحل سے ہٹا لو، دور لے جاؤ، ہٹائے جائیں گے۔ اور وہ بعض ہمارے لوگ ذرا جذباتی بھی ہو جاتے ہیں تو نہ جانے کیا کیا پڑھنے لگتے ہیں کہ وہ غیظ میں تھے عباس، اور اتنا غصہ آ گیا، اتنا جلال تھا کہ جناب سید الشہداء کو، جناب فضہ کو بھیجنا پڑا کہ جاؤ خیمے میں ثانیہ زہرا سے کہو۔ پھر ثانیہ زہرا نے کہلوایا کہ عباس خیمے ہٹاؤ، نہر سے ہٹاؤ، ورنہ میں خیمے سے باہر آتی ہوں۔ خدا کے بندو، یہ کیا پڑھ رہے ہو، کیا بیان کر رہے ہو؟ عباس، اور یہ نہیں جانتا کہ میرے امام کا مقام کیا ہے؟ عباس سے زیادہ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ عباس سے زیادہ جانتا کون ہے وہاں؟ خواتین میں ثانیہ زہرا، اور مردوں میں جناب عباس، علی کا بیٹا ہے عباس، علی کی تربیت دی ہوئی، علی کا تربیت یافتہ ہے، اس سے زیادہ کون جانتا ہے امامت کے مقام کو؟ لہذا عباس جانتے ہیں کہ میرے شانے پر آنے والا ہاتھ کائنات کے امام کا ہے، زمانے کے امام کا ہے، حسین کا ہاتھ ہے، جس پر قربان ہونے کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں، میری وجہ خلقت یہی ہے کہ حسین اور اس کے بچوں پہ قربان ہو جاؤں۔ لہذا جو ہی حسین کا ہاتھ آیا شانے پہ، جناب عباس نے سر جھکا دیا، نظر زمین میں گاڑ دی، اور ایک جملہ کا، مولا تیرے حکم کی اطاعت کرے گا یہ تیرا غلام۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ نظریں اٹھا کے دیکھ نہیں رہے، کیونکہ شدت ضبط سے جو آنسو آ گئے، آپ کو ڈر ہے کہ میرا مولا وہ آنسو نہ دیکھے۔ جس تلوار سے خط کھینچا تھا اسی تلوار سے خیموں کی تنابیں کاٹ رہے ہیں۔ میں آپ کو روکتا ہوں چند لمحوں کے لیے، ذرا مجھے بتائیے، عام دنیا میں کوئی اتنا طاقتور انسان، کوئی دلیر انسان یہ خط کھینچ دے، اور پھر اسے کہا جائے کہ نہیں بھائی یہ آؤ ادھر، یہ ہٹاؤ، یہ خیمے یہاں سے ہٹاؤ، وہ مانے گا؟ کسی کی بات نہیں مانے گا کہ یہ تو میری توہین ہے، معاذ اللہ میری ناک وہ ہو جائے گی، جھک جائے گی، میرا سر جھک جائے، میں نہیں مانتا۔ جذبات تو کہ جوشیلا آدمی تو ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن جناب عباس جانتے ہیں کہ جذبات اپنی جگہ، جوش ولولہ سب اپنی جگہ، حکم امام کی اطاعت اپنی جگہ، یہ ہے جناب عباس علیہ السلام۔ لہٰذا آپ نے خیمے ہٹائے۔ تو یہ کب کا واقعہ ہے؟ 5 محرم کا واقعہ ہے۔ 5 محرم کو خیمے وہاں لے جائے گئے جہاں آج نئی خیمہ گاہ ہے۔ یعنی اب ترتیب یوں بنے گی کہ نہر، ظاہر ترتیب تو نقشے میں تو کچھ اور ہوگی، جب آپ دیکھیں گے، میں سمجھانے کے لیے کروں گی، نہر القمہ، اس کے بعد جب آپ آئیں گے تو ایک طرف ادھر آپ کے جناب عباس کے پہلے بازو کے کٹنے کا مقام ہے، پھر اور جائیں گے سر دائیں طرف تو ایک اور بازو کے کٹنے کا مقام ہے، پھر ایسے واپسی کا راستہ ہے، پھر جناب عباس علیہ السلام کا روضہ ہے، یعنی وہی شہادت کا، کیونکہ آپ وہیں آپ کو سپرد لحد کیا گیا جس جگہ آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ پھر اس سے جب ایسے آئیں گے پیچھے تو پھر جناب سید الشہداء کا حرم ہے، آپ کی شہادت کا مقتل جہاں آپ شہید ہوئے، اور پھر اسی میں گنج شہیدہ ہیں، ایک اس میں حصے میں تمام شہداء کی، اس میں جناب حبیب بن مظاہر علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اور پھر اس کے پیچھے جا کے نئی خیمہ گاہ۔ یہ ایک ترتیب ہے جو ایسے آ رہی ہے، لیکن اس ترتیب میں میں ایک آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں پہلی بار کربلا گیا تو مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، کہ ایک بازو کے گرنے کی جگہ ایک، دوسرے کے گرنے کی جگہ اور آگے، کیونکہ اب آپ سنتے ہیں نا کہ جناب عباس علیہ السلام نے جب پانی بھر لیا تو آگے کی طرف آ رہے تھے نا،
آگے بڑھ رہے کہ کسی طرح راستہ بنے، خیمہ گاہ کی طرف آ رہے. پہلا بازو قلم ہوا، پھر بھی آپ آگے بڑھتے رہے. خود مقام بازو عباس بتا رہے ہیں نا کہ ایک جگہ ہے، ایک دوسرے، تو وہ خود بتا رہے ہیں کہ پہلے وہاں نہر کے قریب ایک بازو قلم ہوا، پھر آگے آ کے بازو قلم ہوا، پھر ایک جگہ جہاں مارکیٹ بن گئی. بہرحال اس زمانے میں اس جگہ کی نشاندہی کرتے تھے، اس جگہ کی نشاندہی کرتے تھے جہاں آپ مشکیزے میں تیر لگا ہے، تو مشکیزے میں تیر لگنے کی جگہ اور آگے، یعنی نہر، پانی بھرا، پھر ایک بازو قلم، پھر دوسرا بازو قلم، پھر آگے تیر لگنے کی جگہ. جب وہ جگہ مجھے دکھائی تو میں حیران ہوا کہ تیر لگنے کی جگہ تو بالکل اس طرف ہے، خیمہ گاہ کے نزدیک تو نہیں، لیکن وہاں سے قریب ہوتی ہے نسبتاً. اور آپ کا جو قبر اثر ہے وہ اتنی دور کیوں ہے، پیچھے کیوں ہے؟ یقین مانے میں بہت سوچتا رہا. پھر جب میں نے جناب عباس علیہ السلام کے مصائب کا باب پھر دیکھا، خود پڑھا، توجہ نہیں تھی اس طرف. اب جو پڑھا تو میری سمجھ میں آیا، میری حالت غیر ہو گئی کہ ایسا کیوں ہے. جانتے ہیں ایسا کیوں تھا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ جب مشکیزے میں تیر لگا ہے نا تو جناب عباس علیہ السلام کی آس ٹوٹ گئی. آپ کا ہدف، آپ کا مقصد تھا پانی کو خیمہ گاہ میں پہنچانا، پانی کو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ تک پہنچانا. جب مشکیزے میں تیر لگا ہے تو پھر وہ روایت آپ یاد کیجئے کہ آپ نے اپنے گھوڑے پر تو آپ ایسے گر پڑے تھے نا، زخموں سے چور ہو گئے تھے، آپ تیر بھی لگا تھا، برچھی کے زخم بھی تھے آپ کے، آنکھ میں بھی تیر لگا تھا، آپ گھوڑے کی گردن پہ گر چکے. اپنے گھوڑے سے کہا تھا کہ میرے اسپے وفادار، اب واپس چل، اب تو میرے بازو بھی نہیں. یہ جس کا اظہار کیا اپنی حسرت و یاس کا اعلان کیا وہاں، میرے بازو بھی نہیں کہ دوبارہ پانی لانے کی کوشش کروں. اب سمجھ میں آئی بات کہ بازو کٹنے کی جگہ آگے اور نہر کے مشکیزے پر تیر لگنے کی جگہ آگے کیوں ہے. وہاں سے جب واپس آئے ہیں تو واپس گئے وہاں القمہ کے ساحل پہ، یعنی واپس آئے اور زخم لگ رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں، زخم لگ رہے ہیں، وہاں جا کے آپ گھوڑے سے زین سے زمین پر آئے، وہاں جا کر کے. اور مجھ سے آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ بظاہر تو جناب عباس نے یہی وصیت کی تھی کہ مولا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، کیونکہ میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ پانی لے کر آؤں گا، اب کیا منہ لے کر جاؤں گا. یہ تو ظاہری وجہ ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ایک وجہ اور ہوگی. میرا مولا عباس صبح سے دیکھ رہا تھا کہ میرا آقا حسین صبح سے شہداء کے لاشیں لے جا کر تھک گیا، اٹھا کر تھک گیا. کڑیل جوان بھائی کا لاشا کیسے اٹھائے؟ شاید ایک وجہ یہ بھی رہی ہو کہ عباس نے منع کر دیا کہ میری وصیت ہے مولا کہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائے گا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. صدق اللہ. باز این چه شورش است، باز این چه شورش است که در خلق عالم است.